بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی۔ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ کئی دنوں سے جو کرائم کے واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو عام شہری ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح لوگوں کو قتل کیا گیا یا جس طرح لوگوں کی توہین کی گئی، ان کی عزتیں اچھالی گئیں، اور جو اعداد و شمار ہیں جو اسلام آباد پولیس چاہنے کے باوجود بھی، کوششوں کے باوجود بھی اس کرائم کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے، یہ بتاتے ہیں اعداد و شمار۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نوٹس لے کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے روایتی تفتیش کے طریقہ کار پر۔ باقی واقعات تو بعد کی بات ہے، لیکن آج ہم جو گفتگو کریں گے ایک حال ہی میں کیس، سابق سفیر شوکت مقدم صاحب کی بیٹی نور مقدم اور پھر عثمان مرزا والا مشہور زمانہ کیس۔ شمشاد مانگڑ صاحب جو گروپ ایڈیٹر ہیں آن لائن اور جناح کے، اور ساتھ ہی ساتھ خبریں ٹی وی .net کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، انہوں نے ان دونوں سٹوریز کے اوپر مسلسل کام کیا اور کر رہے ہیں۔ ان کے آپ جو یوٹیوب چینل ہے خبریں ٹی وی .net، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک تو اس کرائم کی وجوہات اچانک بڑھنے کی، اور خاص طور پر ٹارگٹ کر کے اس قسم کے واقعات کو کرنا، اس پر بات کریں گے۔ ان سے دوسرا ناصر حسن بارا صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے ایسے واقعات کے جو معاشرتی پہلو ہیں وہ کس طرح بے نقاب ہوتے ہیں، اس کی ان کی وجوہات کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ آپ سے سیدھا سادہ یہ سوال ہے کہ 8 سے 9 خواتین قتل ہوتی ہیں گزشتہ 1 سے 2 ماہ کے دوران وفاقی دارالحکومت میں، اور طریقہ واردات ہر ایک کا عجیب و غریب قسم کا ہے، کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے میڈیا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا۔ اب جو وہاں جرم سرزد ہو رہا ہوتا ہے، وہاں مجرم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو بن رہی ہے۔ ابھی یہ جو حالیہ 2 واقعات کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، یہ وہ نور مقدم والا اور اس سے پہلے عثمان مرزا والا، اب نور مقدم والا جو واقعہ اس میں کافی ابھی تشنگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک موقف سامنے آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، شوکت مقدم صاحب جو ہیں وہ سابق سفیر ہیں، لیکن عید کا دن ہے، ان کی بیٹی نے ان کو بتایا کہ وہ لاہور میں ہیں، لیکن تھی اسلام آباد میں، وہ شیریا میں۔ تو وہاں پہ اب کیا ہوا ہے اس گھر کے اوپر، وہ پولیس کو پتہ ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ پولیس سے جانوں کہ آخر لڑائی کی کوئی وجہ تو ہے، شادی تو ان کی نہیں تھی، دوستی تھی۔ تو گمان غالب یہی ہے کہ نور مقدم جو ہے اس نے ظاہر جعفر کو مجبور کیا ہوگا کہ اب وہ شادی کرے، لیکن وہاں ایک بندہ امجد بھی ہے جو جس کو چھریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ زخمی ہے، تو اسی گھر میں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نور مقدم کو بجاتے ہوئے زخمی ہوا ہے۔ لیکن ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ 60% سٹوری جو ہے وہ باہر آئی ہے، 40% جو ہے لیکن مانگڑ صاحب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کا ساری کاٹ دیں زخموں کو بری طرح، اس کو جس طرح جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کا جو سارے دھڑ سے الگ کیا گیا، چاقوؤں کے نشانات، گہرے نشانات، وہ تو انتہائی کوئی عجیب و وحشیانہ پر نظر آیا۔ نہیں دیکھیں، یہ آپ اور میں سوچ رہے ہیں وہاں پہ حالات کیا تھے، یہ تو نور مقدم بتا سکتی تھیں جو اللہ کے پاس چلی گئیں، یا ظاہر جعفر کو پتہ ہے حالات کیا تھے۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 10-12 سال پہلے، اسی F6 کے ایریا میں ایک اور واردات ہوئی تھی اسی طریقے سے۔ ایک اور بڑا کاروباری آدمی تھا آصف سما، اسی طرح اس نے تیش میں آ کے جو ہے اپنی بیوی کو تھوڑیاں مار کے سر میں قتل کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ گھروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، اس کے پس پردہ کیا وجوہات تھیں۔ لیکن ابھی یہ 60% سامنے آیا کہ وجہ کیا تھی، لڑائی جھگڑا کیوں ہے۔ وہ امجد جو ہے، امجد بھی پولیس کی حراست میں ہے، ظاہر جعفر بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا چیز سامنے لے کے آتی ہے۔ ظاہر ہے شوکت مقدم جو ہیں وہ بھی کمزور آدمی نہیں ہے، لیکن ایک جو بات سامنے آئی ہے پولیس کی طرف سے جو خطرناک بات ہے، انہوں نے کہا کہ جی اس وقوع کا گواہ کوئی نہیں۔ اچھا، تو کیس ختم؟ نہیں، پھر وہ امجد وہ تو گواہ نہیں ہے۔ پھر بھائی امجد کا دیکھیں نا، اب امجد کی کیا انٹری ہے۔ اب چونکہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے اب امجد اس گھر میں موجود تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب دیکھیں
یہ if and buts میں آئی ہے جی جی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں پہلے سے نور مقدم اور امجد ہو وہاں پہ صحیح اور اوپر سے ظاہر جعفر آ گئے ہوں اور پھر یہ طیش میں آ کے لڑائی جھگڑا شروع ہوا ہو. یہ کچھ بھی ہے لیکن پولیس نے یہ کہا ہے کہ اس وقوع کا گواہ کوئی نہیں. اگر گواہ نہیں ہے تو پھر عدالت میں معاملہ جا کے ٹھوس ہو جائے گا. اچھا ناصر راجہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم عثمان مرزا والے کیس کی طرف جائیں، یہ نور مقدم والا جو واقعہ ہوا، اس میں جو جس طرح جو مانگٹ صاحب سے میں نے سوال کیا، یہ جو وحشیانہ پن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو غصہ، جو تشدد، اس کی وجہ آپ بھی کیا سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں یا ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے؟ شکریہ صدیق صاحب صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیوائس پڑی ہے نا، یہ ایک ایسا شیطانی چرخہ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے جس کے فائدے کم اور نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور جب ہم اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایسا ہیجان بپا ہوتا ہے جس کی تلاش میں پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ہماری اپروچ آسان ہو گئی ہے. ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ ہمیں پرگلاتا ہے اور اس کے ذریعے ہماری اپروچ آسان ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. دین سے دوری کی وجہ سے لڑکیاں یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے ساتھی کا انتخاب خود کریں گی اپنے والدین سے بالا ہو کے، اور وہ جب اس کے نرغے میں آ جاتی ہیں اور اس کی ہر بات شادی سے پہلے مان لیتی ہیں تو اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہے سونے کی بن کے آ جائے، چاہے کسی چیز کی بن کے آ جائے، پہلے تو وہ لڑکا اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں. اگر ہو بھی جائے تو اس کا وقار اور عزت وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ پھر کسی وقت اس گھر کی ایک مہمان ہوتی ہے، نہ کہ مستقل اس کی پارٹنر ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ زندگی کا پارٹنر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے تعلیمی اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ کیا اپنے کس طریقے سے اپنا جو ہوتا ہے وہ آپ کا سارا پڑھائی لکھائی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، نصاب جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے. 4 5ویں تک کے بچوں کے لیے کتاب ہونی نہیں چاہیے اور ان کے لیے بہترین ٹیچر ہونے چاہیے جو آپ کے معاشرے کے بہترین ٹیچر ہوں، اور وہ صرف انہیں ادب آداب، دنیا کا رکھ رکھاؤ، ان کو اخلاقیات سکھائیں. کوئی پڑھانے کی ضرورت نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ یہ سکھا دیں کہ کتاب کی جمع کتب ہوتی ہے اور فلانے کی مؤنث یہ ہوتی ہے اور فلانے کی جمع یہ ہوتی ہے اور 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ان پڑھ لوگوں کو بھی آ جاتا ہے. آپ اخلاقیات سکھائیں، اسے ٹریفک کے اصول سکھائیں. اب آپ دیکھیں ذرا سڑک پہ نکل جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور آپ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بائیں طرف بھی جانے کی جگہ نہیں اور دائیں جانب کی بھی جگہ نہیں، اور وہ پیچھے سے آپ کو ڈپر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے سائڈ پہ ہو جائے اور مجھے راستہ دے. جو ایک تکبر کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سڑک میرے لیے بنی ہے، میری کار چونکہ بڑی ہے، اب مجھے ہر قسم کا راستہ، میں چونکہ گھر سے نکل آیا ہوں، سارا راستہ میرا صاف ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر نظر آتی ہیں. پھر ایک اور چیز ہے، ایک لڑکا ہے جو اب موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ تھوڑی سی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار ادھر سے یو ٹرن لینے کی بجائے میں ادھر سے چلا جاؤں. وہ اس کے نزدیک ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور ٹریفک پولیس والے یا والدین یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی دن کو نا موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ساروں کو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تیری لائٹ جل رہی ہے، اس کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں. اور اگر رات کو اس کی لائٹ نہ ہو، کوئی بندہ یہ جرت نہیں کرتا اس کو روکے کہ بھائی تم کسی کے لیے بہت کا سبب بن سکتے ہو، کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہو، تم نے لائٹ کیوں نہیں جلائی. تو یہ جو جب چھوٹے چھوٹے وہ کرائم کرنا شروع کر جاتا ہے، چاہے میرا بیٹا ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، چاہے کسی کا بیٹا ہے، اور ہم اسے اگنور شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر 2 + 2 ہوتا ہے، 2 ضربے 2 ہوتا ہے، 2 ضربے 10 ہوتا ہے، اور وہ پھر بڑھتا بڑھتا وہ ایک ایسے نیچ پہ پہنچ جاتا ہے جو بڑا کرائم کر بیٹھتا ہے. اور پھر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت پہلے روکنا تھا، بہت پہلے اس کو بتانا تھا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا نصاب صحیح طریقے سے ترتیب دیا جائے. 5ویں تک کے بچے کو ایسی تعلیم دی جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے کس طریقے سے اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے دفتر میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اپنے ملک کو کس طرح سجانا سنوارنا ہے، سڑکوں پہ کس طرح سفر کرنا ہے، گلیوں میں کس طرح سفر کرنا ہے. آپ دیکھیں گاڑیوں میں سے اتنے بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنے اس میں لگ رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا بڑا شاپر سڑک کے عین بیچ میں پھینکتے ہیں، کوئی ان کو جرت نہیں کرتا. نہیں لیکن راجہ صاحب سوری میں بات کاٹ رہا ہوں. راجہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نصاب کون سیٹ کرتا ہے، کس نے تیار کرنا ہے. اب ہمارے نصاب میں ملالہ یوسف زئی کو شامل کیا ہیرو، وہ کہتی ہے کہ بھئی نکاح کی ضرورت ہی نہیں. پھر آپ نکاح کے بغیر اس طرح رہیں گے نا نور مقدم کی طرح، یہ میرا جسم میری مرضی والا جو گروپ ہے، تو پھر یہی اشر ہوگا. آپ دیکھیں نا میرا جسم میری مرضی والی جو خواتین ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے ادھم مچاتی ہیں، عورت مارچ کرتی ہیں. اب دیکھیں نور مقدم کا باپ بے شک جتنا مرضی با اثر ہو، لیکن کیا اس کے باپ نے جتنی نیک نامی کمائی ہوگی تو کیا نیک نامی حصے میں آئی کہ بیٹی کسی کے گھر قتل ہو گئی اور بغیر نکاح کے.
بالکل یہ نظریہ ملالہ یوسف زئی ہے. ہمارا جو نصاب ہے ہمیں جس راہ پہ ڈالا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے, وہ نیو ورلڈ آرڈر والے ہیں. ادروائز تو آپ دیکھیں نا, پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب وہ تو اٹھا لی گئی نا یار, اٹھا بھی لی گئی. مجھے آپ یہ بتائیں نا, جو پہلے رایا صاحب نے بات کی اس میں تو وہ سارا ملالوی ساری تعلیم ہے نا. تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ جائیں تو جائیں کہاں, مسجدوں محرابوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے نہیں وہ ویڈیو ہوئی. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اوورآل معاشرے کی آپ بے حسی کہہ سکتے ہیں یا غلط تربیت کا نتیجہ. اچھا ایک بات مانگڑ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لوگوں کا ایک عام تاثر جو ہے بلکہ ان کا ایک مطالبہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, چونکہ آپ اس کیس کو مسلسل فالو کر رہے ہیں, عثمان مرزا والے کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر خبریں.tv.net پہ آپ کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ ہوتی ہیں, معلومات بھی ہمیں ملتی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر چیز واضح ہے تو پھر پولیس کیوں جسمانی ریمانڈ لے رہی ہے, ٹرائل کیوں لمبا کیا جا رہا ہے, کیا مجرم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کمنٹ کریں گے؟ نہیں, وہ جو جسمانی ریمانڈ لینے کا مطلب ہوتا ہے چونکہ ان کے پاس اور بھی ویڈیوز تھیں. اچھا, جیسے جیسے اس کی تفتیش بڑی ہے, پولیس کے ہاتھ میں کافی چیزیں آئی ہیں, مزید ویڈیوز ملی ہیں. اب دیکھیں نا شروع میں تو اسی جوڑے کی ویڈیو ہے, نہیں اور لوگ جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اب دیکھیں شروع میں 6 ملزم تھے, اب 14 ملزم ہیں. تو یہ تفتیش کا ہی ہے, لیکن جو الٹیمیٹلی اس کا جو رزلٹ ہے قانون کی نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اتنی انہوں نے دفعات لگائی ہیں عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے, پرائم منسٹر کا غصہ کم کرنے کے لیے. وہ دفعات جو ہی معاملہ عدالت میں آئے گا, میری عدالتی تجربہ کہہ رہا ہے, میں کوئی اس کا حامی نہیں ہوں, بالکل میرے اپنے جذبات ایسے ہیں کہ اس کو الٹا لٹکا کے پھینکنا چاہیے. ابھی تک جتنی اس کو مطلب چترول ہو گئی ہے نا تھانے میں, یہی اس کی سزا ہے. ادروائز جب معاملہ اب دیکھیں جوڈیشل ہو گیا, اب وہ چلا گیا, پرسکون ماحول میں چلا گیا جیل میں, وہاں جا کے اس کو سہولتیں وغیرہ مل جائیں گی, جو اس کی چترول ہوئی ہے, جو نیل پڑے ہوئے ہیں وہ سیک سوک کر کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو اس کو سزا مل گئی تھانے میں مل گئی. جب یہ معاملہ ٹرائل میں آئے گا, شروع ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ پولیس ہکا بکا رہ جائے گی اور پولیس اس کو ان تمام دفعات کو اڑا کے رکھ دے گی. دفعات کمزور لگائی پولیس نے, وہ دفعات بنتی نہیں ہیں. میں نے 2-3 وکلا کو بلا کے, ریاست علی اعزاز صاحب کو بلا کے, رائل نیازی صاحب کو بلا کے ان پہ بحث کروائی. وہ کہتے ہیں کہ بتائیں نا ڈکیتی کیسے, فلیٹ اس کا اپنا ہے عثمان مرزا کا, ڈکیتی کیسے, اس نے چابی لگائی اپنے اس میں چلا گیا. پھر دوسری بات ہے کہ وہاں پہ وہ جو اس کا جو جرم ہے کہ وہ لڑکی کو مارنا یا جو جس بھی وہ حالت میں تھے. پھر سب سے بڑی جو اس کے حق میں, جو عثمان مرزا کے حق میں جو قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو بات آ رہی ہے کہ لڑکے نے بعد میں شادی کی ہے, اس وقت تو وہ حالت گناہ میں تھے. تو جس وقت اس نے ان کے اوپر تشدد کیا یا ان کی ویڈیو بنائی, تو ویڈیو بنانے کی ویسے بھی عدالتیں جو ہیں وہ ویڈیو کو اتنا بڑا ثبوت نہیں سمجھتی. اور تیسری جو خطرناک بات جو اس بات میں ہے, جو اس میں شامل ہے, بات آئے گی گواہوں پہ. تو گواہوں کو جو متاثرہ جوڑا ہے اس کو پولیس منت سماجت کر کے لائی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ بیان دے دیں. تو کل گواہوں کو کون لے کے آئے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو عثمان مرزا اور اس کے ساتھی گنڈے بھی ہیں, بدماش بھی ہیں. پہلے تو وہ کسی کو پیسے ویسے دیں گے کہ بھائی گواہی نہ دیں, تو جو گواہی دینے اس کے باوجود کسی نے کہا کہ جی میرا تو ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا, پھر اس کے ضمیر کو وہ خود سیدھا کر لیں گے. جی رہا صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو انہوں نے ملالہ یوسف زئی والی بات کی ہے, تو جب ہم اس طریقے سے تھوڑی سی ڈیل لیں گے تو پھر ہمیں بھگتنا بھی پڑے گا. دیکھیں, میں ایک گلی میں رہتا ہوں, ایک محلے میں رہتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے ٹھیک رہے, ساتھ والا جو مرضی کرتا رہے, اس کے بچے جو مرضی کرتا رہے, تو اس کے اثرات آپ کے گھر پہ ضرور پہنچیں گے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی غلط کاری ہوتی ہے, آپ کی گلی میں کوئی غلط کاری ہوتی ہے, آپ کے آفس میں, تو اس کو سارے مل کے ٹھیک کریں, نا امید ہو کے, بے بس ہو کے نہ بیٹھیں, اس میں آپ یہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص, پتہ نہیں اب مجھے یہ مثال دینی چاہیے, کہ ایک لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا, اس کا میں تیرے ابا کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ بتاؤ. جب دیکھا تو ابا اس کا چل کے پیشاب کر رہا تھا. تو جب باپ یہ چاہتا ہے, باپ اس طرح غلط کاری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری اولاد ٹھیک ہوگی, میں نے اس کے لیے حافظ گھر میں رکھ دیا, وہ اس کو آگے پڑھاتا ہے, میری خیر ہے, تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پہلے خود مثال بننا پڑتا ہے, اپنے بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا, اچھائی کرنی پڑتی ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑتی ہے. اور عموماً ہم یہ کہتے ہیں, بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کرو, اساتذہ کا احترام کرو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے اپنے بچوں کا احترام کریں, اساتذہ اپنے بچوں کا احترام کریں, ان سے پیار سے بلائیں, ان کو اچھے نام سے بلائیں, اور ان کو طریقے سے بات کریں, ان کو دھتکاریں نہیں. آپ دیکھیں, یہی آپ کی بھی پھر عزت کریں گے. ہم خود سے ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں کہ جیسے یہ جانور ہیں, اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ دیکھ لیں, عثمان مرزا کی اگر کہانی کو پیچھے سے نکالیں تو وہ یقیناً
اپنے ماں باپ کا دھتکارا ہوا بچہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی ایک نفرت پیدا ہوئی اور پھر وہ نفرت اس نے نکالی. اسی طریقے سے جس بچے کے ساتھ بچپن کے ساتھ کوئی غلط کاری ہوتی ہے یا بچپن میں اس کے ساتھ بہت تشدد ہوتا ہے تو یا تو وہ بالکل اس کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، یا پھر ایسا پرتشدد اس کی شخصیت بنتی ہے کہ وہ چاروں طرف تشدد کرتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ابھی سے اقدام اٹھائیں، تو تب جا کے 10 سال مانگڑ صاحب آپ سمجھتے ہیں عثمان مرزا کا کوئی بیک گراؤنڈ آپ نے چیک کیا، کوئی تھا اس قسم کا؟ نہیں یار، وہ بیک گراؤنڈ اس کا ٹھیک ہے، بلکہ گاڑیوں کا کاروبار ہے، پراپرٹی کا کاروبار ہے، اور سب سے بڑا اس کا فاریکس کا جو دھندا ہے، اس میں جو میری مزید انویسٹیگیشن ہے، یہ سٹوری ہم نے بریک نہیں کی، اس کا فاریکس کا دھندا ہے. میں دھندا اس لیے اس کا کہوں گا کہ یہ ڈبل شاہ کی طرح پرافٹ کا لالچ دیتے ہیں، اور اس نے کافی لوگوں سے پیسے لیے کہ جی ہم آپ کو اتنا پرافٹ دیں گے، پھر لوگوں نے پیسے مانگے، پھر مار کٹائی ہوئی، پھر لوگوں کو زیادہ تر جو شرفا لوگ تھے جن سے انہوں نے پیسے لیے تھے، کسی سے 25 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ، تو ان کو بلیک میلنگ تو ہوئی نا، یہ تو سائبر کرائم کا بھی کیس بنتا نا. پھر یار کیس تو بہت سارے بنتے ہیں، لیکن یہاں کیس اسی کا رجسٹر ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور یا پھر اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے آگے طاقتور ہو، پھر کیس ہی رجسٹر نہیں ہوتا. تو یہ تو ہمارے معاشرتی المیہ ہے. اور جہاں تک اس کا یہ معاملہ ہے عثمان مرزا کا، عثمان مرزا کے ساتھ بھی 8-9 کروڑ روپے کا فراڈ ہوا ہے فاریکس میں. اور یہ میری معلومات جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو اس کا ایک ساتھی ہے جس نے اس کو فاریکس میں لگایا تھا، پھر اس نے لوگوں سے پیسے لے کے ادھر لگائے، پھر 8-9 کروڑ روپے ڈوب گیا. تو یہ ویڈیو لیک بھی اس کے اسی ساتھی نے لیک کی ہے، مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے. اچھا ہاں جی، چونکہ یہ اس کو بار بار مطالبہ کرتا تھا کہ میرے پیسے لے کے دو، میرے پیسے لے کے دو، تو پھر اس کے ہاتھ میں یہ ویڈیو آ گئی. تو اب موصوف جو ہیں جیل چلے گئے ہیں، تو اس کو تو سکون آ گیا نا جس کے اوپر 8-9 کروڑ کا یہ اس کا دعویٰ تھا. لیکن یہ بات سچی ہے کہ 8-9 کروڑ روپیہ اس کا اپنا اس ساری صورتحال میں آپ یہ بتائیں مانگڑ صاحب کہ جو کیپٹل پولیس ہے دنیا میں عام طور پر کیپٹل کو تو امن و امان اور سیکورٹی کے حوالے سے بڑا پرامن سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 2-3 ماہ کے جو واقعات ہیں، جو کرائم ریٹ یہاں پہ بڑھا ہے، اس کے پیچھے آپ نہیں سمجھتے کہ پولیس کی کارکردگی بھی ایک سوالیہ نشان تو ہے نا؟ پھر نہیں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثلا تھانہ نیلور ہے، وہ اس کو آپ سمجھے پراپرٹی آفس ہے. ہاں بالکل. تھانہ کرال ہے، پراپرٹی آفس ہے. تھانہ لوئی بیرا پراپرٹی آفس ہے. تھانہ سیالہ ہے، پراپرٹی آفس ہے. بڑے بڑے جو پراپرٹی مافیا ہیں، ان علاقوں میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں. وہاں کا ایس ایچ او، وہاں کا ایڈیشنل ایس ایچ او، وہاں کے تفتیشی جو ہیں، وہ سارے پراپرٹی مافیا کے ساتھ مل کے جب زمینوں پہ قبضے کے دھندے میں ملوث ہوں گے تو عوام کی جان و مال کا کون پھر ذمہ دار ہوگا؟ پولیس کا اصل کام تو عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. اب جان میں تو آ گئی نا انسان کا جسم، تاکہ اس کو کوئی مارے نہ. مال میں اس کی زمین بھی آ جاتی ہے اور اس کا دوسرا گھر کا سامان بھی آ جاتا ہے، لیکن ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. آپ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان تھانوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں. ایون ہمارا جو تھانہ ترنول جو کبھی مشہور تھا کہ صرف وہاں منشیات کے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، اب بھی منشیات کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک کیریئر ہب ہے. پشاور کی طرف سے جو منشیات ہوتی ہے وہ تھانہ ترنول کے پاس پکڑ لی جاتی ہے، کیریئر کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے سہولت کار جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے لوگ ان کو نہیں پکڑا جاتا. لیکن تھانہ ترنول کے علاقے میں چونکہ مین سوسائٹیاں جو ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اب وہاں وہ بھی پراپرٹی ہب بن گیا. تو جہاں اپنا اصل کام چھوڑ کے پراپرٹی کی دکانداری ہوگی پولیس کی، تو عوام کے جان و مال کا تحفظ کیا ہوگا؟ تو کیا وزیر داخلہ کو یا آئی جی کو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا یا اوپر تک پتہ جاتا ہے؟ وزیر داخلہ تو اب خود ماشاءاللہ بڑے بینیفیشری ہیں. یہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے اس میں ان کی زمین کو بھی شامل تھی. وہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان کا نام بھی شامل ہے. جناب وزیر داخلہ لائف ریزیڈینشیا کو انہوں نے بھی زمین دی تھی. وہاں پہ عام زمین کی قیمت ہے 5 سے 8 لاکھ روپے کنال، ان کی زمین انہوں نے لی ہے 25 لاکھ روپے کنال کے حساب سے. تو وزیر داخلہ کو کیا برا لگے گا؟ وزیر داخلہ کو بھی یار یہ ایسی کھیر ہے نا اقتدار کی. میں کہہ رہا ہوں کہ سراج الحق کو انہوں نے کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ نے کہ صادق اور امین، آپ سراج الحق صاحب کو بھی وزیر داخلہ بنا دیں یا کوئی اور وزارت دے دیں. وہ حالانکہ صوبے میں رہے ہیں تو یہ کھیر ہی بڑی مزیدار ہے. تو پھر کوئی بھی نہیں چھوڑتا اس کھیر کو، سب کھاتے ہیں. راجہ صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کیا آپ یہ جو آپ نے نصاب کی بات کی، کیا پھر نصاب کی طرح ہمارا جو پولیس کا یا پولیسنگ جو ہے اس سسٹم کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہ مانگڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کیپٹل میں یہ صورتحال ہے تو لاہور کراچی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیں پولیس والے بھی ہمارے آپ کے بچے ہیں، میرے بھائی ہے، میرا کزن ہے، آپ کا کزن ہے،
ان کی بھی تربیت انہی جگہوں پہ ہوئی ہے جہاں ہماری ہوئی ہے، جہاں کسی کریمنل بندے کی ہوئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید باہر سے آئی ہے اور اس کو بڑا اچھا رویہ رکھنا چاہیے. کی طرح کا تو نہیں ہے. ہم میں سارے مطلب ظاہر ہے ایک نہیں ہوتے کچھ لوگ، میں ساروں کا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کسی کے والدین نے ان کی اچھی عزت کی، اچھی ان کی تربیت کی، ان کو نوالا وہ دیا جو محنت اور مزدوری سے کما کے دیا، تو وہ ان میں تھوڑی سی پھر شرم و حیا ہوتی ہے. تو پولیس ہماری کوئی باہر سے نہیں آئی، ہم میں سے ہی ہے اور وہ بھی وہی کرے گی. اور اب دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو روٹی چوری کر کے بھاگتا ہے، ایک گھی کا ڈبہ اٹھا کے بھاگتا ہے، ایک مسالے کا پیکٹ اٹھا کے بھاگتا ہے، اس کو پکڑ کے وہیں لوگ اس کی درگت بنانا شروع کرتے ہیں. پولیس بھی آتی ہے، اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے کیوں کیا، وہ بھی اسے مارتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یار تم نے کتنے دن ہوئے ہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہو، پہلے تمہیں کھانا کھاؤں پھر میں تم سے پوچھوں، پھر تمہارے خلاف میں کیس کروں. لیکن ایک جو بندہ ہے جس نے کروڑوں اربوں خربوں کی اس نے کرپشن کی ہے، اس کو ہم VIP پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا علاج بھی کرتے ہیں، اس کی خبریں بھی چھاپتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کی بات بھی آ کے بتائیں، اس کو مظلوم بھی ثابت کریں. اس کے لیے ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا اپنی بائیں کھولے کھڑا ہے. تو پھر یہ جب فرق ہوتا ہے نا، ایک بندے کو جب پولیس والے روکتے ہیں، وہ ایک فون کال پہ آپ اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کو، تم پتہ نہیں یہ کون ہے، اور پولیس والا ہکا بکا رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے، جب میں نے ان کو بھی چھوڑنا تو پھر کیوں نہ میں بھی 2-3 چھکے مار لوں، میں بھی چوکے ماروں، میں بھی اپنے بچوں کے وہ کروں. جو غلط ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں کر رہا، وقتی طور پہ اس کی سوچ بھی ہوتی ہے. تو ہم ساروں کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. بحیثیت ہماری قوم کے تربیت کسی نے نہیں کی، ہمیں صرف ڈگریاں لینے کے لیے پڑھایا گیا ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ میرے بچے کو داخلہ مل جائے، ان دو کے بچوں کو داخلہ نہ مل جائے، چاہے وہ ان دونوں سے نالائق. جس دن ہم یہ کہیں گے جو لائق بندہ ہے اس کو ملے، میرے بیٹے نے اگر صحیح محنت نہیں کی تو یہ بے شک پیچھے رہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اچھا انسان بنے اور آپ کے لیے زیادہ کم وقوت ہو. ڈگری سے ہی خالی کوئی اچھا کم وقوت ہو. تو ہم نے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت پڑھتے تھے، بڑی ڈگریاں، لیکن ان کی بنیاد اچھی نہیں تھی، وہ بیچارے اس طرح رول رہے ہیں. اور ایک اور بندہ جو اپنے باپ کی مار بھی کھاتا تھا، محنت کرتا تھا، وہ آگے نکل گیا. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم. نہ کہ ہمیں ایک بھیڑوں کی طرح ایک چال چلنی چاہیے اور اپنا کل ٹھیک کرنے کے لیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ اچانک حملہ ہو گیا، ایٹم بم مار دیا تو ہم تو باہر ہوں گے، ہماری جائیداد باہر ہے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی باہر اندر نہیں ہوتا، پھر کوئی آپ کی بینک بیلنس نہیں دیکھے جاتے، پھر آپ ایسے جھگڑے جاتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اچھا مانگڑ صاحب، ایک نئی چیز جو ہے وہ یہ جو انہوں نے کہا ہے فساد کی جڑ یہ موبائل ڈیوائس ہے. یہ جو مختلف قسم کے واقعات ہیں، جو تھانہ نیلور کا آپ نے ذکر کیا، اس میں بھی وہ ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی، ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی گئی، کئی لوگوں نے کی. ایک تو اس کا کوئی اپڈیٹ بتا دے کہ اب تک کیا ہوا. دوسرا یہ ہر ایک میں وہ پھر ویڈیو بنانا، پھر یہ ساری چیزیں کرنا، یہ تو ہر آپ کہہ رہے ہیں اس کو عدالت مانتی نہیں ہے، لیکن کا سارا کام تو اسی کے ذریعے کیا جاتا ہے. نہیں، اصل میں یہ جو ویڈیو ہے نا، جہاں واردات ہو رہی ہوتی ہے، ملزمان ویڈیو کوئی ایسا بندہ بنا رہا ہوتا ہے جو اس سارے کھیل کو انجوائے کر رہا ہے، اور اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے بعد میں ان کو بلیک میل کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ویڈیو بن جاتی ہے، پھر کسی کو نہیں پتہ ہوتا، پھر وہ ان کو دبانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. تو اس سے پھر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور پھر زیادہ تر کیسز ایسے ہیں کہ بعد میں صلح ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں وہ جو نیلور والا کیس ہے، ایک دفعہ تو بڑا اچھلا، لیکن ابھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. کوئی گرفتاریاں ہوئی اس میں انہوں نے جو آئے تھے، لیکن وہ ملزمان آگے پیچھے ہو گئے تھے، 1-2 گرفتاری ہوئی تھی اس میں. لیکن معاملہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر برادریاں بیچ میں آ کے اثر و رسوخ سے، سیاسی اثر و رسوخ سے وہ معاملات کو ختم کر دیتی ہیں. جہاں تک راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی پکڑ آ کے رہتی ہے، بلا شبہ ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو معاشرے تہذیب یافتہ ہیں، انہوں نے سارا معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑا ہوا. انسان کا بھی اچھا خاصا اللہ پاک نے اختیار دیا، ہمارے پاس اچھا خاصا اختیار ہے. اب مثلا پولیس ہے، اب پولیس کو وردی دیتے ہیں، پھر ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن وہ دیکھیں کام نہ کرنے کی وہ تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی وہ رشوت لیتے ہیں. یہ اصول ہے پورے ملک میں. ابھی یہاں سے ہم ادھر پنڈی میں چلے جائیں، پنڈی کے جو تھانے ہیں، تھانہ صدر بیرونی خاص طور پہ، وہ اماج گاہ ہے پراپرٹی ڈیلروں کی. جہاں جہاں پراپرٹی، جہاں جہاں زمینیں ہوں گی، اب چکری تک معاملہ پھیل گیا. جو تھانہ فتح جنگ جو ہے، پھر چکری جو ہے، یہ سارے کے ساری دکانداری ہے. جو بھی جس نے وہاں زمین خریدنی ہے وہ SHO کو، پورے تھانے کو خرید لیتا ہے، اور پھر اس کے جو دل میں آئے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ اب اصلاح والی معاملہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں وہ پارک ویو جو سٹی ہے، ان کا معاملہ کافی زیر غور ہے، لیکن ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ابھی ورلڈ کا وہ کھیلتی رہی ہے انگلینڈ میں، ان کے پیچھے پارک ویو لکھا ہوا تھا. ان کے سپانسر ہیں.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے وارداتی ہے، کتنے بڑے لوگو لگا کے پھر رہے ہیں. کیا بات ہے. ہاں جی، بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب، ناصر اسلم راجہ صاحب. ویورز، آپ نے گفتگو سنی اور میں نے تو یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ایک تو ہمارا جو پولیسنگ کا جو نظام ہے اس کو سارے کا سارا بدلنے کی ضرورت ہے. اور مانگڑ صاحب کی اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ پولیس والے کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، اور پھر جنہوں نے وجوہات بتائیں وہ آپ نے سن لیں. آئندہ تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.